ماشاءاللہ الرٹ، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے، یہ جو مڈل میں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آگے آگے ہو جائے، ماشاءاللہ ہو جائے، تھوڑا گلدستہ بنے، تھوڑا پیار سے قریب ہو جائے ماشاءاللہ. اللہ محمد، ماشاءاللہ دیکھو نا اب کتنا اچھا ہو گیا ہے. اور بالکل اچھا، جو دیواروں میں بیٹھے نا، لیٹے نہیں بیٹھے، ہاں یہ بیڈ روم نہیں ہے، آپ لیٹے نہیں، کوئی ایسے لیٹا ہوا ہے، کوئی ایسے نہیں، بالکل ریلیکس ہو جائے. بڑے اب پیارے لوگ ہیں. یہ عزاداری آپ لوگوں کی آل محمد کی جو وراثت ہے نا، اصل میں عزاداری اہل بیت کی محبت اور مودت، جیسے بھٹی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، یہ مومن کی میراث ہے، مومن اس کا وارث ہے. اور آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا غم منانے کے لیے، تو بہت جلدی گفتگو اپنے بالکل اس پہ سورہ مبارکہ دخان کی 3-4 بہت زیادہ خوبصورت خصوصیات ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر، مال کے اندر برکت نہ پڑتی ہو تو چھٹے امام فرماتے ہیں سورہ دخان ہر روز پڑھ لیا کرو. جاب نہیں ہے تو مل جائے گی، ہے تو برکت پڑ جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میری جد سے ہے. میرے مولا فرماتے ہیں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے. ہے کوئی بندہ باہر؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سر میں درد شقیقہ ہوتا ہو، آدھے سر کا درد، ہاف جو ہیڈ ہے وہ بندے کا درد کرتا ہے، اور بالکل یہ 2 چیزوں کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے. جو بندے باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں بغیر، میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، دوپٹے کے بغیر چادر کے جاتی ہیں، ان کے درد شقیقہ زیادہ ہوتا ہے. مردوں کے لیے بھی ہے کہ جب باتھ روم جاؤ تو سر سے ننگے نہ جاؤ. ہوتا اس لیے ہے، اور معصوم فرماتے ہیں وضو کر کے پانی کی کٹوری سامنے رکھو اور سورہ مبارکہ دخان پڑھ کے اس پہ پھونک کے کچھ پی لو اور کچھ چہرے پہ مل لو، درد شقیقہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اور وہ آیتیں جو ہیں کیونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس ہے. مولا کی والدہ محترمہ کا نام تھا حمیدہ بربریہ. بربریہ ہے ایریا فرام اندلس. جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہاں سے لے کے جتنے بھی امام ہیں یہ افریقہ کے اندلس کا ایک ایریا ہے، اس کو کہتے ہیں بربریہ. جیسے بریڈ فورڈ ہے، بریڈ فورڈ کے آگے جو ایریے ہوتے ہیں، تو وہاں کا ایک شہر ہے بربریہ. وہاں سے شہزادی تشریف لائیں، اور شہزادی کی خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کیونکہ شی واز کرسچن، اینڈ آئے، اور آنے کے بعد کہا بیٹا اٹھو، اور ہم نے تمہارا رشتہ اپنے مولا آقا کے بیٹے، 7ویں بیٹے، چھٹے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ کر دیا ہے خواب میں. اور وہ پھر ایک کنیز بن کے آئے، اور مولا باقر علیہ السلام نے کچھ پیسے دے کر کے بھیجے، 70 دینار، اور وہاں جا کے جو سونے کے گولڈ کے مولانا فرما رہے تھے تو وہ بھیجے. اور وہ دینے والا کہہ رہا تھا کہ میں اتنے میں نہیں دوں گا. سرکار نے فرمایا تھیلی لو. جو جانے والا آدمی تھا کہا میرے امام نے جو فرمایا نا وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں، میں 70 دینار کے علاوہ نہیں دوں گا. کہا تھیلی لو. جب لی تو جب اس نے کھولا تو پورے 70 دینار نکلے. جب 70 دینار نکلے تو کہا میرے مولا کل بھی حق تھے، اب بھی حق ہیں، آئندہ بھی حق ہو. اسی بات پر میں نے فرمان بعد میں پڑھنا تھا، پہلے پڑھتا ہوں.
کیونکہ جس بات پر نعرہ مومن کا دل خوش ہو اور دل کو جلا ملے، ایمان کو پختگی ملے، امام سے پوچھا کہ مولا کیا آپ کی ولایت ہمارے لیے کافی ہے؟ توجہ ہے؟ ساتویں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی ولایت ہمارے لیے کافی ہے؟ اگر ہم امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کو نہ مانیں، صرف آپ بھی تو ولی خدا ہیں، آپ بھی حجت خدا ہیں، آپ بھی اللہ کے دین کی دلیل ہے، آپ بھی وارث قرآن ہیں، آپ بھی وارث کعبہ ہیں، آپ خود ایک معجزہ ہیں، آپ کی انگلیاں ہلیں تو آسمان اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا مولا میں نے خود پوچھا ہے، آپ بھائیوں میں سے چھوٹے ہیں، آپ کو امام بنایا، آپ عقبہ میں تھے، امامہ میں تھے، آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، عبداللہ آپ کا بھائی ہے، اس نے کلیم کر دیا کہ امامت میرا حصہ ہے، آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ امام نے فرمایا امامت کی پہچان تو کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا مولا بہت بڑی آگ جل رہی ہے، امام نے اپنی ابا کا دامن سمیٹا نہیں، ابا کو اپنے اوپر لیا، لینے کے بعد اس آگ میں گئے، آگ میں 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد پھر امام واپس آئے، کہا دیکھ لو میری ابا تو نہیں جلی، میری کبا تو نہیں جلی، میرا پہران تو نہیں جلا، میرا امامہ تو کالا نہیں ہوا۔ کہا مولا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا وہ حضرت ابراہیم تھے، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اوئے ہوئے 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 یا علی یا علی حیدری، میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ ولایت اور امامت ہمارا حق ہے، لیکن مجھ موسیٰ کاظم، چہرہ سرخ ہو گیا، جو روایت کے الفاظ ہیں، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امام نے فرمایا خبردار کبھی بھی یہ دل میں گمان کیا، وقام امامہ فی مقعد، اپنے مجلس پہ اپنے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے امام کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد امام نے فرمایا جب میری ولایت میرے لیے کافی نہیں ہے، میں بھی محتاج ہوں دادا علی کی ولایت کا۔ اوئے ہوئے 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 یا حیدری یا علی حیدری یا علی۔ تو پھر تمہارے لیے کیسے بخل؟ یعنی امیر المومنین ایک بہت بڑا قلعہ ہے، ولایت کا قلعہ، کوئی بھی فیض یاب نہیں ہو سکتا جب تک علی کو علی نہ مانے، کیونکہ علی کو جس نے علی نہیں مانا اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اور امیر المومنین علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے ماننا، اپنے فائدے کے لیے ماننا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ٹوٹل لائف جو ہے وہ 55 سال ہے، 55 ایئرز، 55 سال امام کی زندگی مبارک ہے۔ اور امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو بہت زمانے نصیب ہوئے، ٹھیک ہے؟ ایک شخصیت بہت ہی زیادہ، امام نے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہ ان سے لینا ہے، اور ان کے لیے صرف امام نے جیم لکھا تھا۔ 2 شخصیات، ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے بہلول دانا، جب بہت بڑے عالم تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، امام کو ملنے کے لیے گیا، امام نے صرف جیم لکھا، آج کے بعد عالم نہیں بن کے رہنا، مجنون بن جاؤ۔ سرکار نے مجنون والا روپ دھار لیا اور کہا مولا اس کا مجھے ریوارڈ کیا ملے گا؟ کہا یہ میری اس بات پر میری دادی زہرا تجھ پہ خوش رہے گی، میرے اور ہم نے تمہیں علم دے دیا ہے۔ اچھا مولا تو مجھے اور کیا نصیب ہوگا؟ امام نے فرمایا میرا زمانہ نصیب ہوگا، میرے بیٹے رضا کا زمانہ پورا نصیب ہوگا، ان کے بیٹے امام محمد تقی کا پورا زمانہ نصیب ہوگا، ان کے بیٹے امام علی نقی کا زمانہ نصیب ہوگا، ان کے بیٹے امام حسن عسکری کا زمانہ نصیب ہوگا، اور جب تک تو ہمارے آخری کو 11ویں کی گود میں نہیں دیکھ لے گا۔ اہل بیت کو مانو تو صحیح نا، یہاں آ کے عالم بن کے نہیں، نوکر بن کے، بابا یہ نوکری کرنی پڑتی ہے ایسے دربار میں آ کے۔ امام نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ فرمایا کہ الآفت للدنیا ثلاثۃ، دنیا کی خرابی، دنیا کی بیماری، دنیا کے پرابلمز، دنیا کے خرابہ 3 چیزوں میں ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ میں نے کیا جملہ کہا؟ دنیا کی بیماری، پرابلم، خرابہ، آفت، انہونی، بے غیرتی، کتنی چیزوں میں ہے؟ ہمیشہ 3 میں ہی ہوتی ہے۔ آئے یار ہے 3 چیزوں میں ہے،
بولا کیسے؟ سرکار نے فرمایا العالم فاسق والعابد جاہل والحاکم جائر. 3 چیزوں میں مولا نے فرمایا، 3 کریکٹر میرے مولا نے بتائے. مولا نے فرمایا ایسا عابد جو ساری رات عبادت کرے اور وہ جہالت میں عبادت کرے، معرفت نہ ہو، وہ دنیا کے لیے رحمت نہیں زحمت ہے. عابد. اب اگلا جملہ جو نہیں علماء نے تشریح کیا ہے، ما معنی العابد هو یصلی، وہ ہر وقت نماز روزہ کرے، وہ بیٹھ کے دعائیں مانگے، تسبیح پڑھے. وہ کون سا عالم ہے، کون سا عابد ہے؟ وہ امام نے فرمایا نہیں، ما معنی العابد، العابد اس سے مراد یہ ہے کہ العوام الجاہل. اس عابد سے مراد کیا ہے؟ عوام جب جاہل ہوتی ہے تو اس کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے وہ اپنا صحیح حکمران نہیں چن پاتے، وہ ظالم حکمران چن لیتے ہیں. عوام جب جاہل ہوتی ہے، اب دیکھ لیجیے ہمارا پاکستان کا کیا حال ہے. امام کا قول ہے بابا، پاکستان کا حال دیکھ لیجیے. باقی جہاں بھی جہالت ہوگی، جہاں بھی جہالت ہوگی، وہ اپنا حاکم کسے چنیں گے؟ ظالم کو. اور ظالم فائدہ کس بات کا اٹھاتا ہے؟ ظالم جو ہے اس عالم کا فائدہ اٹھاتا ہے جو عالم فاسق ہوتا ہے. اور وہ فاسق جب ہوتا ہے، عالم ہو کے جب وہ فاسق فسق و فجور کو اپنا منبع اور ماوا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ ٹویٹر حرام ہے، انٹرنیٹ حرام ہے، فتویٰ لکھ دیتا ہے. جب وہ اس ظالم حاکم کو عالم فاسق فتویٰ لکھ کے دے دے تو پھر اسے ظلم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. 3 چیزوں پر پوری کائنات امام نے اس میں بند کر دی ہے. اچھا کس طرح عابد کو عوام کہہ دیا گیا؟ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے. نہیں یہ عبادت ہے صراط مستقیم والی، ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، پراپر صلوات پڑھیں. محمد، یعنی ہم نے ایسے کوئی امام مانا ہی نہیں ہے. اس جاہل عابد کیوں کہا گیا آپ لوگوں کو؟ آپ خود سوچئے. ابھی کیا کرنے آئے ہو آپ؟ روٹی کمانے جاؤ تو کیا ہے؟ بیوی بچوں کی خدمت کرو تو، دوستوں کو ملو. اگر مومن سو جائے تو اس کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرتا ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا تھا نا، کون ایسا ہے جو ہر روز قرآن ختم کرتا ہے؟ کون ایسا ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے؟ کون ایسا ہے جو پوری زندگی روزے میں گزارتا ہے؟ بندے پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. وقاما سلمان الفارسی، ہائے ہائے ہائے، کونے سے اٹھے کہا سرکار میں مسکین ہوں جس کی جان بالکل پتلی سی ہے، کمر میری جھکی ہوئی ہے، آبرو میرے نیچے آ گئے، اٹھا کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. کیسے سلمان؟ ایک نے کونی ماری، سرکار یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، ہر روز پورا قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا مسجد کے کونے میں کھراٹے مارتے ہوئے، آئے اور پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں. کہا سرکار یہ آپ کا فرمان سنتے سنتے بھول جاتے ہیں، میں علی کے چاہنے والا ایک ایک بات سنتا ہوں، میری ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی کھلی ہوتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیسے سلمان؟ کہا سرکار رات کو وضو کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا جو 1 دفعہ وضو کر لے بعد میں بشک نیند آ جائے، نیند وضو توڑ دیتی ہے، لیکن جب آل محمد کے دین پر رہ کے وضو کرے ایسے ہی ہے جیسے پوری رات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. اچھا پھر سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ جو 1 نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، جو 2 نیکیاں کرے 20 کا، جو 3 کرے وہ 30 کا. مولا مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں، پورے مہینے کا ثواب ہو جاتا ہے. اوئے ہوئے یا علی یا علی یا علی.
ہاں پورے روزے کا پورا مہینہ روزوں میں گزر جاتا ہے میرا. اچھا پھر قرآن کیسے پڑھتا؟ ہم نے تجھے کبھی قرآن پڑھتے دیکھا نہیں ہے. کہا نہیں، تمہیں بالکل پریشانی ہو گئی ہے. اسی مسجد میں بیٹھ کر یہ سب چہرے مجھے یاد ہیں. سرکار نے فرمایا تھا یا علی انت مثل القرآن، اے علی تو قرآن کی طرح ہے. یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اے علی تو مثل قل هو اللہ احد ہے. من قرأ قل هو اللہ احد اول مرۃ، اگر کوئی ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو 10 سپاروں کا ثواب ہوتا ہے. 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 20 کا ثواب ہے. 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو 30 کا ثواب ہے. میں سرکار قل هو اللہ بھی پڑھتا ہوں کیونکہ علی قل هو اللہ احد کی طرح ہے. اور سونے سے پہلے، جاگنے سے پہلے، جاگنے کے بعد اور سونے کے بعد میں یا علی یا علی یا علی کرتا ہوں. پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. بہت شکریہ. حیدری بہت شکریہ. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو عزت دے. یعنی کہ ایک تبلیغ بھی ہو گئی اس میں اور فضیلت اہل بیت بھی ہو گئی. ہم نے ایسوں کو امام ماننا ہی نہیں ہے. بندے کا نام ہے صالح بن سا، علی صالح بن سا او علی بن سا تالقانی، نام یاد رہے. امام کا نوکر، امام کے چاہنے والا. ابھی میں قرآن کی آیت پہ آؤں گا. وہ کہتا ہے میں جا رہا تھا سمندر میں بہت سامان لے کے جا رہا تھا، طوفان آ گیا. اور اس طوفان وہ میں جا کہاں رہا تھا؟ السین، چائنا کے بارڈر کے پاس جب پہنچا، عرب سے چلا، سمندر میں طوفان آ گیا. اتنا طوفان آیا کہ کشتی ٹوٹ گئی. میں ایک پھٹے کے اوپر لیٹ گیا. بار بار میرے دل میں خیال آتا تھا پھٹا چھوڑ دوں، سمندر میں چھلانگ لگا دوں. پھر کہا نہیں، سہارا تو ہے نا، چاہے تنکے کا ہی ہے. یا علی یا علی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اچھا، میں جناب والا اسی پہ کچھ دیر اللہ اللہ کرتے کرتے مجھے موجوں نے ایک کنارے لگایا. جب کنارے لگایا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ جنگل ہے. میں گیا، تھکا تھا، کپڑے گیلے، بہت پریشانی کا عالم. ایک بڑے سے درخت کے اوٹ میں جا کے سر رکھا، جیسے ٹیک لگائی، نیند آ گئی. نیند میں تھا کرخت طرح کی بہت سخت قسم کی آواز، جیسے بادل گرجتے ہیں. آواز سنی، اٹھ گیا. اٹھا، سامنے بڑے خوبصورت 2 گھوڑے تھے. ان گھوڑوں کو دیکھا تو تھوڑا سا تسلی ہوئی. اٹھ کے طرف دیکھنا چاہا کہ یہ گھوڑے بڑے ہی خوبصورت ہیں، کبھی میں نے ایسے گھوڑے نہیں دیکھے. اس کا مطلب ہے کہیں میں مر تو نہیں گیا ہوں، کسی اور دنیا میں تو نہیں ہوں. اپنے آپ کو چٹکیاں کاٹی، دیکھا نہیں، جسم تو ہے، ہوں تو زندہ. گھوڑے دیکھے. ان گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک اور خوبصورت پرندہ اللہ نے میرے سامنے رکھا. اس پرندے کی خوبصورتی کے نشے میں اور آگے بڑھا. پرندہ اڑ گیا. اڑ کے پرندہ جہاں جہاں جا رہا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. وہ ایک غار کیو کے دھانے پر پرندہ بیٹھا. جیسے وہاں تک پرندہ بیٹھا، اب اس پرندے کو میں بھول گیا. اس آواز کے سننے کے بعد جو کیو کے اندر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صدا آ رہی تھی. جب میں نے صدا سنی تو میں پرندہ بھول گیا. میں نے دیکھا کہ جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کی بیک پشت اتنی خوبصورت ہے کہ دل میں لالچ پیدا ہوا، کاش کہ ان کا چہرہ بھی دیکھوں. بڑی مہربانی. میں کھڑا ہو گیا اور ان شخصیت نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا السلام علیک یا علی ساہل بن سا تالقانی.
میں نے کہا علیک السلام یا عبداللہ، اللہ کے بندے میرا آپ پر بھی سلام ہو، کیف تعرف الاسمی، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے جہاز کے ٹکڑے کتنے ہوئے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو کتنے گھنٹے ایک پھٹے کے اوپر رہا، ایک تختے کے اوپر رہا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرا دل بار بار کہتا تھا کہ ہم اس میں کود جائیں، اور کودنے کے بعد تو بچتا نہ، تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا، تھپیڑے زیادہ تھے، سمندر کا پانی زیادہ تھا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو کون سے درخت میں سویا ہوا تھا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے سامنے 2 گھوڑے کتنے خوبصورت آئے تھے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے سامنے پرندہ آیا۔ کہا سرکار جب آپ یہ جانتے ہیں تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس مصیبت سے نکل بھی سکتا ہوں کہ نہیں، اور میں ہوں کہاں؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ آپ ہو چین کے جنگلوں میں، مدینہ سے یہاں بہت مسافت ہے، عرب سے بہت مسافت دور ہے، پریشان ہوا، کہا ہم تمہارے دل کی کیفیت جان رہے ہیں، کیا اپنے گھر جانا چاہتا ہے؟ بور ہو گئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کیا آپ نے گھر جانا چاہتا ہے؟ ہاں سرکار جانا چاہتا ہوں، مگر جنگل میں سے مجھے اتنی دور کون لے کے جائے گا؟ جنگل میں سے اتنی دور جانا یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اخرج من بیتی، میرے گھر سے باہر جاؤ۔ کہتا میں باہر آیا تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ سارے دل کے خیال تو جانتا ہے۔ یہ واقعہ دمعۃ الثاقبہ جلد نمبر 3 اس کتاب میں موجود ہے، میرے پاس اندر پڑی ہوئی ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے ہی کہا کہ سرکار نے کہا تھا، میں نے دل میں خیال کیا کہ کاش وہ اب مطلب کیا ہوگا میرے لیے، کوئی سواری تو آ نہیں رہی، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ دریا بھی کا سمندر بھی کافی دور ہے یہاں سے، تو اب کیا ہوگا؟ ابھی سوچ رہا تھا تو سرکار بھی باہر آئے خرامہ خرامہ، ان کے چہرے پہ نور اتنا تھا کہ میں پہچان نہیں سکا، میں بار بار دیکھتا تھا۔ میں نے کہا سرکار آپ میری پہچان میں نہیں آ رہا، جملہ دینے جا رہا ہوں فضیلت کا، اب دیکھتا ہوں کہ کون بندہ جو نا جان بوجھ کر تو ضد کر لے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ کہا کہ سرکار آپ میری پہچان میں نہیں آ رہے، کہا ہم سارا خاندان یا اس کی پہچان میں آتے ہیں۔ او یا علی یا علی، یا ہم ایک دوسرے کی پہچان میں آتے ہیں۔ سرکار من انتا، آپ ہیں کون؟ کہا میں کائنات میں اللہ کی حجت ہوں، میرا نام موسیٰ کاظم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، امام موسیٰ کاظم، اللہم صلی اللہ۔ اچھا سرکار میں میرے لیے، سرکار نے پھر بادل کا کہتا ہے کہ سرکار نے اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا ہے، السلام علیکہ یا ابن زہرا، زہرا کے لاڈلے میرا سلام ہو۔ سرکار نے فرمایا این ارا انتا، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں شہر پہ جا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا دیر نہ کرو، حکم الہی کی پابندی، کہیں غلط نہ ہو جائے، جلدی جاؤ۔ ایک اور ٹکڑے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ میں وہاں شہر میں جا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو ادھر بھی تو بھی جا۔ ایک اور کو بلایا، اس نے کہا سرکار نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا سرکار میں تالکان جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تالکان جا رہے ہو؟ کہا اچھا اللہ کی جو ودیتیں ہیں، اللہ کی جو تیرے پاس امانتیں تو اپنے اوپر لاد کے لے جا رہا ہے، وہ تیرے پاس بہترین ہے اور تو اللہ کا حکم بجا لا رہا ہے۔ ان امانتوں میں سے ایک امانت ہماری بھی، علی کو بھی لیتے جاؤ۔ جب یہ کہا نا علی کو لیتے جاؤ، تو وہ جو بادل ہے نا وہ سارا زمین پہ بچھ گیا، جیسے کارپٹ بچھتا ہے۔ میں بادل پہ سوار ہوا، بادل اٹھا، امام نے فرمایا آنکھیں بند کر، چائنا سے لے کے مدینے تک، تالکان تک، کہتا جیسے میں نے آنکھیں بند کی مجھے آواز آ رہی تھی، گھبرایا تو نہیں؟ اوئے یا علی یا علی، پریشان تو نہیں ہوا؟ جیسے ہی میں نے دیکھا میرا شہر آ گیا، امام نے فرمایا تیرا شہر آ گیا، اب بتا کون سے چوک پہ اترنا ہے یا گھر اندر اتارے؟ اوئے یا علی یا علی یا علی۔ ہاں جب یہ کہتا میرا ایک دم گھر آ گیا، میرے دل میں تھا کہ اپنے چوک پہ اتروں، لوگوں کو بھی بتاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہارون الرشید نے بلا کے اپنے دربار میں سنا، علی تالکانی سے یہ واقعہ سنا کہ مجھے بتاؤ آ کر کے۔ اچھا وہ سب یہ بتا رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہونا تھا؟ وہ بادل کا ٹکڑا پھر چلا گیا، پھر واپس چلا گیا۔ کہا یہ تمہیں پتہ ہے کون تھا جس نے تجھے بادل کے ٹکڑے کو اوپر سوار کیا تھا؟ کہا کوئی اور تو نہیں تھا، میرا امام موسیٰ کاظم تھے نا۔ یہ جملے سنے
اور اس لانتی نے سرکار کے اس شاگرد کو قتل کروا دیا تاکہ یہ فضیلت آگے نہ پھیلے. ٹھیک ہے. آج بھی دیکھیں نا جس طریقے سے مسائل ہوتے ہیں سلسلہ تھوڑا سا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں معجزات ہوتے ہیں, علم کا معجزہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو خیرات ملتی ہے علم سے, اولادیں نہیں ملتی. ذوالجناح کے جا کے سلام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور کیا لوگوں کو وہاں سے نہیں ملتا, عزت نہیں ملتی. یہ کرامات اور یہ معجزات اہل بیت کے ہیں, آج بھی لوگ چھپاتے ہیں, آج بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. کیوں یہ مقابلہ ہوتا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ آ کر جب بھی ہم علم لگاتے ہیں, سب کچھ سلسلہ کرتے ہیں, اور آ کر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا یہ دیکھو ہمارا گنہگار ہونا الگ میٹر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا رکھتے ہیں, لیکن میری قبر میں آپ نے نہیں جانا, آپ کی قبر میں نے نہیں جانا. علماء ہوں, تبلیغ کریں, پیار کریں, محبت دیں, لیکن تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بتاؤ نا ذرا, تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ 2 اور 2 جمع 4 دن ہوئے نہیں تمہارے باپ اجداد مسلمان ہوئے ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ ورکہ میں وقت بہت ہو گیا مسائب پڑھنے پوری طور پہ, ورنہ میں شاید کا ترجمہ بھی کرتا. ایک عیسائی آدمی تھا, جلدی سے میں 2 جملے کہہ دوں تاکہ عیسائی آدمی تھا, اور وہ 30 سال مسلسل کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا, اور اس کو ہر روز کہتا تھا یا اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملا جو زمینی اور آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہو. ایک دن اس کو خواب آیا, خواب کے بعد اس کو جناب متران نامی ایک عیسائی کے لیے جو اس سے بڑا عالم تھا, اس کے لیے اشارہ ہوا, دمشق چلے جاؤ, متران نامی آدمی کو ملو, وہ تمہیں راستے پہ لگائے گا. کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے. کہا میں عالم نہیں ہوں, میں تو عالموں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں, میں تو 4 کتابیں پڑھی ہیں, میں کوئی عالم ہوں. کہا مجھے وہ بندہ بتا جو زمینی کتابیں بھی جانتا ہو, آسمانی کتابیں بھی جانتا ہو, جو ہر طرح کا علم جانتا ہو. کہا اس قرآن پر صرف ایک ہے اس وقت جس کا نام ہے موسیٰ کاظم. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اس نے بھیجا, وہ مدینے آیا, مدینے آ کے پھر مولا کو ملا, اور ملنے کے بعد جب میرے مولا کو ملا تو اس وقت مولا نے اس کی بڑی تو اس سے پوچھا آتے ہی کہ تیرا نام کیا ہے؟ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں فلاں, عبرانی زبان میں. پھر مولا نے پوچھا کہ تیرا, کہتا آپ کو اگر اتنا علم ہے تو میری ماں کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا فلاں تیری ماں کا نام ہے. پھر اس نے کہا کہ ہاں جس نے مجھے بھیجا ہے تو اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ توجہ, جواب کیوں نہیں دیا؟ امام نے فرمایا اگر وہ ہماری ولایت قبول کر لے. ابھی وہ اس مذہب پہ نہیں آیا, اس نے میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے ہم اس کو جواب نہیں دے رہے. یعنی سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اچھا نہیں, ایسے نہیں. ایک اور جملہ کہتا ہوں. امام نے فرمایا سورہ مبارکہ انشقاق, سورہ مبارکہ انشقاق, اس میں بقاعدہ طبق ان طبق, اس کی تفسیر میں جا کے دیکھیے گا, طبق ان طبق واللیل اذا واتسق. ہاں یہ سب آپ پڑھیں گے جب جملے تو اس کے بعد تفسیر میں دیکھیے گا کہ پھر چھٹے امام سے حدیث ہے, امام فرماتے ہیں طبق ان طبق سے مراد یہ ہے کہ منزل بہ منزل, سٹیپ بائی سٹیپ. جب میرے نانا معراج پر گئے تو سٹیپ بائی سٹیپ سفر کر رہے تھے نا, پہلے آسمان پہ, دوسرے پہ, اس کے بعد عرش پہ گئے, عرش کے بعد جیسے عرش کے اندر داخل ہوئے, عرش چھوٹا موٹا جگہ نہیں ہے کہ جو امام بارگاہ جتنی ہوگی یا بریڈ فورڈ جتنی ہوگی یا دنیا جتنی ہوگی, 70 گنا زیادہ بڑا عرش ہے دنیا سے, 70 گنا زیادہ بڑا عرش ہے دنیا سے, جس کو علی کے 8 نوکر فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. جیسے ہی کہتے ہیں میں نے قدم رکھا, پاک رسول فرماتے ہیں آگے سے آواز آئی یا محمد ابن عبداللہ, نعم یا جل جل جلالہ ربی, اے میرے اللہ جل جلالہ میرا بھی آپ پر سلام ہو, آپ نے میرے اوپر سلام بھیجا ہے. سرکار اللہ کی آواز آ رہی قدرت کی, یہ جملے نہ ہو تو عرش ترابی مجرم ہے. وہاں کہا کہ اقرا 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 علی ابن ابی طالب من السلام, جب واپس جانا تو اپنے بھائی علی پر میرا سلام پڑھنا. جی اچھا, یہ میں یہاں قبلہ میں بڑا کنفیوز, میں نے جمعے خطبے میں بھی یہ جملے کہے, جلدی سے میں اس کو کلوز کروں کہ ہم جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ہم سلام پڑھتے ہیں یا سلام کرتے ہیں؟ پتہ ہے عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ہوتا ہے کہ جب ایک دوست ملتا ہے نا ایک دوسرے کو, تو وہ کہتے ہیں کہ سلم الی صدیقی, او صدیقنا, اور سلم الی ابوک, سلم الی امک, اپنی والدہ محترمہ بزرگ دعا میرے لیے میرا سلام کہنا, بابا کو سلام کہنا, دوستوں کو سلام کہنا. یہ کبھی نہیں کہا کہ اقرا السلام. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی پر سلام پڑھنا. تو سلام سنت, جواب واجب.
اب اللہ نے اسلام کیا پڑھوایا ہوگا نبی سے؟ جس نے قرآن دیا. تھک گئے ہو نا؟ نہیں تھکے نا؟ اچھا تو پھر جب قرآن دیا تو قرآن پڑھتے نبی پاک کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں نا. اب جو اللہ نے کہا کہ میرا سلام پڑھنا علی پر، وہ سلام کیا تھا؟ بھی میں اور آپ جب نماز پڑھ کے ہٹتے ہیں تو کیا سلام پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکہ یا ابن عبداللہ. ہم پورا ان کی والدہ کا، والد کا، دادا کا، ان کی فضیلتیں پڑھتے ہیں نا. تو جب نبی آئے ہوں گے، اللہ کا سلام پہنچایا ہوگا تو کہا ہوگا نا السلام علیکہ یا ابن ابو طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ بنت الاسد، السلام علیکہ یا اخی، السلام علیکہ یا زوج بنتی. اور پھر مولانا جب سلام پڑھا ہوگا تو اب جب ہم نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہوا رسول کو، رسول نے پڑھا علی پر. آؤ پوری کائنات میں، اس لیے اللہ تمہارے منہ پہ نمازیں نہیں مارے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان پہ سلام پڑھتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے یا ٹھیک ہے. تو یہ سلام کو ایسی چھوٹی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخری جملے اور اس کے بعد مصائب شروع ہو جائے گا. اب کیا فرمایا اللہ نے؟ کہا کہ احبہ، میں اللہ علی سے محبت کرتا ہوں. میں یحب، جو بھی علی سے محبت کرے گا اس سے بھی میں محبت کرتا ہوں. تو اب رسول اللہ یہ حدیث اگر آگے پڑھتے جائیں، اس کو بعد تفصیل کریں تو سرکار نے فرمایا کہ صرف علی مراد اس سے نہیں ہے. اللہ علی سے محبت کرتا ہے، اللہ حسن سے محبت کرتا ہے، اللہ حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ زہرا سے محبت کرتا ہے، اللہ امام صادق علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اللہ امام موسیٰ کاظم سے محبت کرتا ہے. اور جو ان سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. دو قیدی ایسے ہیں، دو پرسنالٹیز، دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کی روح نکلنے کے بعد بھی کڑیاں نہیں اتری. ایک 4 سال کی حسین کے سینے کا تعویذ ہے، کڑیوں میں جکڑی ہوئی، گلے میں رسیاں. ایک نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں. امام موسیٰ کاظم کی 19 بیٹیاں تھیں، 18 بیٹے تھے. حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں، ان سے ایک نس ہے. نس کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، کوئی اس میں ادھر ادھر کی بات نہ ہو. نس ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قبلہ جیسے پڑھا نا کہ ایسے قید خانے میں تھے. ظاہراً 14 سال کہا جاتا ہے، ٹوٹل گنا جائے یہ 14 سال کنٹینیوز قید ہے. ٹوٹل مولا کی قید 29 ایئرز ہے، 29 سال کا قیدی مولا. ٹوٹل 55 سال زندگی، 26 سال قید سے باہر رہے، 29 سال قید ہے. پر جوڑ کے دیکھے تو، اور 29 سال جو قید ہے، 14 سال کی قید ایسی تھی کہ جس میں زہرا کا لال رکوع میں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور کچھ قید خانے ایسے تھے، اور خدا جانتا ہے جب سندی بن شاہق نے زہر دیا نا کھجوروں میں، 12 کھجوریں مولا نے گن کے کھائیں. کہتا اور کھاؤ. مولا نے فرمایا تیرا کام تمام ہو جائے گا. تو پھر دعا مانگی ہے کچھ معصومین ہستیوں نے، کچھ علماء نے، کچھ بزرگوں نے دعا مانگی ہے، یا اللہ جب کسی کو زہر مل جائے نا، پانی اس کے قریب ہو، جگہ کھلی ہو، تاکہ وہ جی بھر کے تڑپ لے. جس کے قید خانے میں رکوع جتنی، رکوع میں کھڑے ہونے کی جگہ ہو، اللہ جانے موسیٰ کاظم کیسے تڑپتے ہوں گے. اجرکم اللہ. ایک محمود نامی شخص ہے، آہن گر، حداد، آئرن مین.
लोहे का काम करता था। कहता है 25 रजब की शब को मैं बच्चों में बड़ा खुश खाना पीना खा के सोया हुआ था। मेरा कंधा हिला, मैंने समझा ख्वाब है। मैं उठा, आंखें खुली, सामने मदीने वाला रसूल था। इमामा गले में है, टूटा हुआ इमामा, गिरेबान चाक है, आस्तीनें उल्टी हुई हैं। कहा महमूद जी, मैं तेरा रसूल हूं जिसका कलेमा पढ़ता है। तू अपने बच्चों में बड़ा खुशी से सो गया ना आज, तू खुशी की नींद सो रहा है, तेरे बच्चे भी आराम कर रहे हैं। मेरे बेटे की लाश पुले बगदाद पे पड़ी है। शर्म ना किया करो, खुदा जानता है ये रिवायत के अल्फाज पढ़ने लगा हूं। जब मोमन रोते हुए शक्ल बनाता है ना, जनाब ज़हरा फरमाती हैं इन शक्लों से मुझे बड़ा प्यार है। और मेरे हुसैन को रोते हो, कभी मेरे कासिम को रोते हो। जनाब ज़हरा को बड़ा प्यार है इन आंसुओं से, इन शक्लों से जो बेलौस रोती हैं। कहता मैं उठा, उठने के बाद मैं पुले बगदाद पे पहुंचा। कहता मर जाता ये मंजर न देखता। कहता जब मैं वहां पहुंचा तो गरीब के जनाजे पर 4 मजदूर भी नहीं थे। आधी रात का वक्त था, गरीब ज़हरा का जनाजा पुले बगदाद में पड़ा हुआ था। आने जाने वाली ट्रैफिक जो है, सवारियां रुकी हुई थी, उनके चलाने वाले उनको ताजियाने मार रहे थे, सवारियां हिन हिन आ रही थी। अल्लाह जाने क्या बात करती थी। छठे इमाम 8वें इमाम से पूछा, मौला मुझे तो पता नहीं था कि वो सवारियां क्या कहती हैं। वो कहता वो सिर्फ ये कहती थी इन्होंने जनाजा इसलिए रखा है ताकि पांव के तले आके रौंदा जाए। ये मुसलमान है, हम जानवर है। ये नबी की बेटी का बेटा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अच्छा, ये जुमले बड़े सख्त हैं जहां मैं ले आया हूं जिस बोर्ड पर। कहता अब क्योंकि मैं लोहार था, हद्दाद, आहनगर, आयरन मैन, मेरे पास औजार थे। मैंने चाहा कि कड़ियां पहले काटूं। हाथों की कड़ियों से नजर मेरी गले पर गई। गले में तौक, कमर में लंगर, पांव में बेड़ियां। कहते मैं जुमला कहूंगा, अल्लाह ताला अल्लाह करे आप समझे जुमले को। समझते हैं आपकी मार्फत बहुत बुलंद है। मैं अरबी में पढ़ूं, फारसी में पढ़ूं, ये अज़ादारी एक ऐसा तोहफा, ऐसा मोती है जो दिल में से उतर के आंख में से निकलता है। वो कहता मैंने रो के जुमला जो कहे ना, ये 8वें इमाम को उसने रूदा सुनाई तो वो ज़ियारत के जुमले भी हैं जो इमाम की जरी पे आज लगे हुए हैं, गोल्डन कलर की चादर के ऊपर लगे हुए हैं, ब्लैक चादर, गोल्डन कलर का लिखा हुआ, अस्सलामु अलैका अला मरज़ूज़िन लहमुहु। कहते हैं कि मेरा सलाम हो उस कैदी पर जिसका गोश्त कीमा बना हुआ था। कहता मैं कड़ी को हाथ लगाता हूँ, बाजू की हुआ बने हुए, मैं गले को हाथ लगाता हूँ, मैं बाहों को हाथ लगाता हूँ, जहां से मैं हाथ लगाता हूँ जैसे करबला में अब्बास की लाश, जहां से हुसैन हाथ लगाते थे मोतियों की तरह बिखर जाती थी। अजरुकुम अल्लाह। ये हुआ कैसे खुदा जानता है। ये वाहिद इमाम है। एक मौला का शायर है, मौला के बारगाह में बड़े कसीदे पढ़ता था। हारून ने उसे अपने अबुल अता, उसका नाम है अबुल अता, यह भी नाम इमाम ने दिया था, अबुल अता, जिसको अता हो। अच्छा कहा अबुल अता को बुलाया जाए, दरबार में बुलाया गया, उससे कलाम पढ़ाए, कसीदे पढ़ाए। कहा फलां महफिल में थे जो तूने कलाम पढ़ा था ना, जो सबसे तेरा ऊंचा कलाम है ना, वो पढ़।
جو مانگے گا وہ دوں گا. وہ کلام پڑھ جو سب سے تیرا بہترین کلام ہے, جو مانگے گا تجھے ملے گا. اس نے کہا کہ بادشاہ ہے تو, تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, جو مانگوں گا دے گا. کہتا جو مانگے گا دوں گا. 3 دفعہ جب اقرار کروا لی نا, کہا کلام سب سے اونچا پڑھوں گا, میرے امام کو قید سے رہائی دے دے. باب الحوائج قیدی مولا, میرے مولا کو رہائی دے دے. اس نے کہا 2 دن کے بعد تو آ جانا, تیرے امام کو رہا کر دوں گا. جب 2 دن کے تب پتہ نہیں میں نے کیسے گزارے, اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا, بیٹے کو ساتھ لیا, زوجہ کو ساتھ لیا, قید خانہ کے دروازے پہ صبح جا کے بیٹھ گیا. جب قید خانے کا دروازہ کھلتا دوڑ کے جاتا, کہیں میرا امام تو نہیں آ گیا. کچھ قیدی لائے جاتے, کچھ چھوڑے جاتے. جب شام کا وقت ہوا نا, کہتا ایک تختے کے اوپر ایک ایسا بزرگ ہے جس کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے, ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. تازیاں نے لے کے مارنا شروع کر دیا اور دربار ہارون الرشید میں لے کے گئے, اور مولا کو تازیانے لگنا شروع ہوئے. جیسے تازیانے مارنا شروع کیے, تازیانے لگتے رہے. 70 شیعوں کو پکڑ کے لایا گیا, کہا کہ دستخط کرو, میں نے تمہارے امام کو قتل نہیں کیا ہے. امام نے انگلی کا اشارہ کیا, میرے قتل پہ دستخط نہ کرنا. اجرکم علی اللہ. آخری جملے بس, میرے قتل پہ دستخط نہ کرنا. مومنوں کو بھی مارا گیا لیکن دستخط نہیں مومنوں نے کیے. کہتا میں نے سوچا شاید ابھی مولا کو قید سے رہائی مل جائے گی. میری بیٹیاں جو مولا کے لیے کچھ تحفے لے کے آئی تھی وہ میں بھی روتا ہوا دربار میں جب پہنچا, کہتا میں مر جاتا, یہ حالت نہ دیکھتا. تو بس آخری جملے تو مومن کرام کہتا مر جاتا, یہ حالت میں نہ دیکھتا. کہتا ہے کہ امام کو باندھا ہوا تھا اور امام کو تخت پہ لٹایا ہوا تھا, ایک ظالم ادھر کھڑا ہوا تھا, ایک ظالم ادھر کھڑا ہوا تھا. جیسے شام کے بازار میں سید سجاد کو تازیانے مارے جاتے تھے, ایسے موسیٰ کاظم کو تازیانے مارے گئے. اور ذری پر جملہ لکھا ہوا ہے, کہتا تازیانے لگتے رہے. ایک کمینہ ہتھوڑا لے کے آگے آیا, اس نے امام کے ہاتھوں کو مارنا شروع کیا. میرے امام کی روح پرواز کر گئی لیکن مارنے والے نہیں رکے. آواز آئی قد قتل موسیٰ, قد قتل موسیٰ الکاظم. لوگوں شیعوں کے امام کو قتل کر دیا گیا. قتل کر کے 4 مزدور منگوائے گئے, ان کو جنازہ دیا گیا, پل بغداد پہ رکھا گیا. توعہ نامی ایک مستور ہے, توعہ نامی, ایک وہ توعہ جناب مسلم والی ہے, ایک یہ توعہ نامی ہے. ہارون کا سگا چچا زاد بھائی اپنے محل پہ کھڑا ہو کے بازار کے اوپر دیکھ رہا تھا. یہ توعہ روتی ہوئی پیٹتی ہوئی جا رہی تھی. اوپر سے آواز ہے, کہتا توعہ کیا خیر ہے؟ کہا کیا تیرا بیٹا جوان تو نہیں مر گیا؟ کہا میرا بیٹا مرتا نا پورا بغداد آتا, یہ میرا بیٹا نہیں, محمد کی فاطمہ کا بیٹا.